اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابر صاحب نے سورہ سبا کی آیت نمبر 1 کے حوالے سے جو ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف کے بارے میں سوال کیا تھا، اس کا حصہ دوم یہ چل رہا ہے۔ تو ہم پہنچے تھے وہاں پہ کہ ایرک وان دینیگن جو امریکن رائٹر ہے، وہ ان افریقہ میں ان دیواروں کے قریب پہنچا اور پھر اس نے اوپر سے جا کے دیکھا تو اس کو پورا نقشہ سمجھ آ گیا کہ بیسیکلی یہ دیواریں انڈیکیٹ کر رہی ہیں نقشے کو کہ جی یہ لوگ جو تھے وہ اینڈرومیڈا گلیکسی کے فلاں سٹار سے آئے تھے، فلاں پلانٹ سے آئے تھے۔ اس حوالے سے ایرک وان دینیگن کا تھیسس یہی ہے کہ پری ہسٹورک ٹائم میں کسی دوسرے سیارے کی مخلوق یہاں آئی تھی اور جاتے ہوئے وہ اس طرح کی میگالیتھک بلڈنگز بنا گئے تھے تاکہ جب انسان ترقی کرے اور اس قابل ہو کہ ان بلڈنگز کو سمجھ سکے اور پڑھ سکے تو پھر اس کو پتہ چلے ہمارے بارے میں کہ جی یس ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو ایرک وان دینیگن نے 4-5 کتابیں لکھی ہیں اس حوالے سے، چیریٹس آف گاڈز، گولڈز آف گاڈز، سائنز آف گاڈز، ریٹرن ٹو دا سٹار، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے رائٹرز نے بھی لکھی ہوئی ہیں، جیسے کہ السٹریٹڈ ریفرنس بک آف یونیورس، اس میں ناسا کے حوالے سے رپورٹ ہے کہ جی پوری دنیا سے ناسا کے پاس جو یو ایف او کے بارے میں رپورٹس آئی ہیں تو وہ تقریباً 1 ملین رپورٹس ہیں یو ایف او سائٹنگ کی، یعنی کہ مختلف دنیا کے مختلف ایریاز میں لوگوں نے یو ایف اوز کو دیکھا۔ تو وہ 1 ملین رپورٹس ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی سچی ہے تو یو ایف او کی ایگزسٹنس یا ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف کی ایگزسٹنس ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ چارلس برلٹس نے ایک کتاب لکھی ہے راسویل انسیڈنس۔ یہ راسویل امریکہ کی ایک اسٹیٹ ہے، تو اس میں 1950s میں یا 60s میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک یو ایف او گری ہے اور اس میں ایلینز بھی موجود تھے، اور پھر اس یو ایف او کو وہاں سے لے جایا گیا اور ایلینز کو بھی، اور ایریا 52 میں پہنچایا گیا، اور وہاں پہ پھر اس پر آج تک سیکرٹ ریسرچ ہو رہی ہے۔ لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ جی وہ تو اصل میں وہ ویدر بیلون تھا اور وہ پھٹ گیا تھا اور یو ایف او وغیرہ کوئی نہیں تھی، وہ ہمارا ہی بیلون تھا اور وہ ویدر بیلون تھا، وہ ہم نے اس مقصد کے لیے چھوڑا تھا وغیرہ وغیرہ۔ ایریا 52 کو اتنا ہیویلی گارڈڈ رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے اس ایریا میں نہیں جا سکتا، اور اگر نظر آ جائے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے اور اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح برمودا ٹرینگل کے ایریا میں بہت زیادہ ایکٹیویٹیز دیکھی گئی ہیں یو ایف اوز کی، سو مچ سو کہ لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جی یو ایف او ہوا میں کھڑی ہے اور اس میں سے ایک بیم آف لائٹ نیچے آ رہی ہے اور سمندر کا پانی سک کر رہی ہے۔ تو اس طرح کا نظارہ بھی دیکھا گیا ہے۔ امریکن پائلٹس کو تجربہ ہوا، انہوں نے یو ایف او دیکھی تو اپنے جہازوں کو اس کے پیچھے لگایا اور بڑی سپیڈ سے وہ چاہتے تھے کہ اس کو پکڑیں، لیکن جب وہ قریب پہنچتے تھے تو یو ایف او غائب ہو جاتی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ جی اگر وہ اپنی سپیڈ پہ نکلتی تھی تو 1 سیکنڈ میں اتنی دور چلی جاتی تھی کہ ہمارے جہاز کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس حوالے سے نیول امریکن نیوی کا ایک سائنٹسٹ تھا جیسپ کے نام سے،
اس نے ریسرچ شروع کی اور الٹیمیٹلی اس نے یہ گتھی سلجھا لی کہ جی یہ یو ایف اوز غائب کیسے ہو جاتی ہیں۔ اس نے کہا کہ جی کسی بھی چیز کے گرد اگر آسیلیٹنگ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کریٹ کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر انویزیبلٹی آ جاتی ہے۔ اس حوالے سے ڈیولپمنٹ کر کے انہوں نے ایک تجربہ کیا نیول شپ پر، اور وہ تجربہ جو تھا فلاڈلفیا میں کیا گیا، اور اس کے اوپر بک بھی لکھی گئی ہے، اور اس بک کا نام ہے فلاڈلفیا ایکسپیریمنٹ۔ چارلس برلٹز نے برمودا ٹرینگل جو اس کی کتاب ہے اس میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ تو جب وہ شپ کے گرد الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ، آسیلیٹنگ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کریٹ کیا گیا تو ایک نیلے رنگ کی دھند سی پیدا ہوئی، روشنی سی، انگلش میں ہیز کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ پورے شپ میں چھا گئی، اور پھر جی شپ نظروں سے غائب ہو گیا، اور تقریباً 2-3 ہزار میٹر، ناٹ کلومیٹر بلکہ میٹر دور جا کے وہ ظاہر ہوا۔ اس کے اندر جو بندے تھے ان پر بھی کافی برے اثرات پیدا ہوئے، اور ان کو ہاسپٹلائز کر دیا گیا۔ جب جیسب نے یہ تجربہ کیا تو اس کے بعد جیسب مسٹیریسلی مرڈر ہو گیا، اور وہ آج تک نہیں پتہ چلا۔ اسی طرح امریکہ میں ایبڈکشن کیسز ہوئے ہیں، بڑے مسٹیریس ایبڈکشن کیسز ہوئے ہیں کہ، اور وہ جو ایبڈکٹیز تھے یعنی اغوا جن کو کیا گیا تھا، وہ یہی بتاتے ہیں کہ جی ہم گھر سے نکلے، یہاں گئے، اور پھر یہاں میں کوئی ملا، اور اس کے بعد ہمیں کوئی یاد نہیں، اور پھر واپسی کا بھی یہی ہے کہ جی یعنی وہاں کا پھر کوئی تھوڑی بہتی بات، اور واپسی کا بھی پھر وہ کہتے ہیں کہ جی پھر ہمیں ایسے لگا کہ ہم جی واپس آ گئے ہیں، اور اس دوران کیا ہوا ہے، کتنا ٹائم گزرا ہے وہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، اور کیا کچھ ہوا ہے وہ بھی نہیں پتہ۔ اور تو ان کا ہپنو تھراپی کی گئی بڑی، اور چیک کیا گیا، لیکن کچھ بھی نہیں ملا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی انٹینشنلی ان کی میموری کو اریز کیا گیا اس خاص پوائنٹ سے لے کے خاص پوائنٹ تک۔ اب یہ ٹیکنالوجی انسان کے پاس نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف ایگزسٹ کرتی ہے، اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ برمودا ٹرینگل کے جو واقعات ہیں اور وہاں پہ نہ جا سکنا ہمارے جہازوں کا، اور وہ حادثات ہونا، یہ سارے جو ہے یعنی یہ وہی مخلوق ہے، انہوں نے اپنا یہاں پہ ایک اڈا بنایا ہوا ہے برمودا ٹرینگل میں، اٹلانٹک اوشن کے نیچے، اور چونکہ وہ بہت ایڈوانس سویلائزیشن ہے تو اس وجہ سے ان کی سائنس جو ہے ہم سے بہت ایڈوانس ہے، تو اس لیے انہوں نے انڈر واٹر بنایا ہوا ہے کہ جی کوئی ہم تک نہ پہنچ سکے، اور وہی یہ ساری ایکٹیویٹیز اور کاروائیاں کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں نہ بھی ہوں تو ہمارے لیے تو قرآن کی ایک آیت کافی ہے کہ یس ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف ایگزسٹ کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا ویزیبل اسپیکٹرم ہے وہ اس میں گوگل پر 3 روایات اس کے بارے میں پائی جاتی ہیں، 380 سے 700 نینو میٹر، 400 سے 750 نینو میٹر، اور 400 سے 800 نینو میٹر۔ تو اگر ان تینوں روایات کو ملا دیا جائے تو اوور آل بنتا ہے 380 نینو میٹر سے لے کے 800 نینو میٹر تک، اور 1 نینو میٹر برابر ہوتا ہے 1 میٹر کا بلینتھواں حصہ، 1 بلینتھ حصے کریں
1 میٹر کے، تو اس میں سے جو ایک حصہ ہوتا ہے اس کو نینو میٹر کہتے ہیں۔ تو یہ یعنی جو ہماری ویزیبل ویو لینتھ ہے وہ 380 سے لے کے 800 نینو میٹرز تک ہے۔ اب اس ویو لینتھ کے اندر جو سپیشیز ہیں یا جو موجودات ہیں یا جو مخلوقات ہیں وہ تو ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن اس ویزیبل ویو لینتھ سے باہر جو ہیں وہ مخلوقات ایگزسٹ کرتی بھی ہیں تو نظر نہیں آتی، جیسے جنات ہیں کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی، تو وہ ڈیفینیٹلی ہمارے ویزیبلٹی کے اسپیکٹرم سے آؤٹ ہیں۔ اسی طرح فرشتے جو ہیں وہ بھی آؤٹ ہیں۔ تو یوگا میں اس کا وہ ہے کہ جی اگر آپ اپنی تھرڈ آئی کو کھول لیتے ہیں تو پھر آپ کا ویزیبلٹی اسپیکٹرم جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے اور آپ کو دوسری بہت سی مخلوقات بھی نظر آنے لگتی ہیں۔ اور اسی طرح وہ میں جب بہاولپور میں تھا تو ایک لیڈی میرے پاس آئی تھی، کسی آفیسر کی وائف تھی، تو وہ میڈیٹیشن کیا کرتی تھی اور پھر آہستہ آہستہ اس کا ویزیبلٹی اسپیکٹرم زیادہ ہو گیا تھا اور اس کو دوسری مخلوقات نظر آتی تھیں۔ تو وہ میرے پاس آئی تھی کہ جی مجھے اب ڈر لگنے لگا ہے تو میں کیا کروں؟ میں نے اسے کہا کہ جی آپ میڈیٹیشن بند کر دیں، تو آہستہ آہستہ یہ آپ کا نارملائز ہو جائے گا، کیونکہ ابھی آپ کا ویزیبلٹی اسپیکٹرم جو ہے ایکسپینڈ ہو گیا ہے مسلسل میڈیٹیشن سے۔ تو اگر آپ نہیں کریں گی، چھوڑ دیں گی، تو آہستہ آہستہ وہ پھر اپنی جگہ پہ آ جائے گا اور آپ کو یہ مخلوقات نظر نہیں آئیں گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا ہے۔ اور اسی طرح یعنی اگر آپ ذکر اذکار کرتے ہیں تو ذکر اذکار سے بھی آپ کا ویزیبلٹی اسپیکٹرم بڑھ جاتا ہے اور آپ کو پھر وہ دوسری مخلوقات نظر آنے لگتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے مطابق اور ایسی مخلوقات یقیناً ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف موجود ہے، کیونکہ جو اللہ زمین پر میجر ٹائپ آف لائف جو ہے 2 ہیں، ایک خشکی کی اور ایک پانی کی۔ پھر پانی کی مخلوقات میں لاکھوں قسمیں ہیں اور اسی طرح خشکی کی مخلوقات میں بھی لاکھوں قسمیں ہیں۔ تو جو اللہ ایک پلینٹ پر اتنے فارمز آف لائف کریٹ کر سکتا ہے وہ دوسرے پلینٹس پہ بھی کر سکتا ہے ڈیفینیٹلی۔ اور عین ممکن ہے کہ ہم جاتے ہیں جن پلینٹس پہ اور وہ ہمیں خالی نظر آ رہے ہیں، تو اس کی بیسک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جی وہاں جو مخلوق ہے وہ ہمارے ویزیبلٹی اسپیکٹرم سے ہی آؤٹ ہو، تو ہمیں تو وہ پلینٹ ویران لگے گا، لیکن اگر ہمارے ویزیبلٹی اسپیکٹرم میں وہ مخلوق آ جائے تو ہو سکتا ہے پھر ہمیں مخلوق نظر آنے لگے۔ تو یہ تو ہوا اوورآل جو ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف یا ارتھ کے بارے میں اس نے سوال کیا تھا کہ قرآن نے ارتھ کا لفظ جو ہے سنگولر استعمال کیا ہے، صرف سورہ طلاق کی آخری آیت نمبر 12 میں اس کو اس انداز سے بیان کیا گیا کہ زمینیں بھی 7 ہیں۔ اب آتے ہیں 7 آسمانوں کی طرف۔ تو 7 آسمان جو ہیں بیسیکلی 7 آپ کہہ لیں کہ 7 جہان ہیں جو کثافت سے لطافت کی طرف جاتے ہیں، اور کثافت سے لطافت کی طرف جاتے ہوئے ان میں پھر مختلف مخلوقات آباد ہیں ان جہانوں میں۔ تو ابھی جو پیراسائیکالوجی میں نئی تھیوری آئی ہے کائنات کی تخلیق کی، تو اس میں ہالوگرام تھیوری دی گئی ہے
کہ جی بیسیکلی 7 ہالوگرامز ہیں جو، اور اونچائی کا مطلب ہے کہ جو آسمان اونچا ہے وہ زیادہ لطیف ہے، یعنی لطافت جو ہے وہ اونچائی ہے اور کثافت جو ہے وہ پستی ہے۔ تو ہالوگرام تھیوری میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی یہ کائنات جو ہے 7 ہالوگرامز میں بنی ہوئی ہے، اوپر نیچے، طبق در طبق۔ قرآن نے آسمانوں کو بھی یہی کہا ہے کہ طبق در طبق، ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے ہالوگرامز ہیں۔ تو جو سب سے ٹاپ والا ہے وہاں سے انرجی کا ظہور ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ انرجی ہے، وہ انرجی آتی ہے دوسرے نمبر ہالوگرام پہ، اور وہاں سے انرجی آتی ہے تیسرے نمبر کے ہالوگرام پہ، اور اسی طرح 7th پہ پہنچتی ہے۔ تو 7th میں آگے وہ انرجی جو ہے وہ میٹر میں کنورٹ ہو جاتی ہے، یعنی کثیف ہو جاتی ہے، جو لطیف چیز تھی وہ کثیف ہو گئی۔ تو ہمارے جو مسٹک لٹریچر ہے اس میں ان 7 جہانوں کا ذکر ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہے وہ ہے عالم ناسوت۔ اب عالم ناسوت جو ہے اس میں جسم جو ہے وہ فکس ہے، اور زمان و مکان بھی جو ہے وہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اور زمان و مکان جو ہے کافی کنٹریکٹڈ ہے، یعنی اس کی جو بساط ہے وہ کافی تنگ ہے۔ تو اس میں جتنی بھی مادی لیول کی مخلوقات ہیں پلانٹ ارتھ پہ یا دوسرے پلانٹس پر، پوری کائنات میں اور دوسری کائناتوں میں، یہ ساری عالم ناسوت میں آتی ہے۔ اور اسی میں حضرت انسان بھی ہے کہ حضرت انسان بھی جو ہے اس کا جسم بھی فکس ہے۔ ہاں، اگر اسپریچولی ایک بندہ ایک خاص لیول تک ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنا جون چینج کر سکتا ہے، یا اپنی فزیکل جو بناوٹ ہے اس کو چینج کر سکتا ہے، یعنی مثلا کسی اور پرندے کی یا جانور کی شکل میں کنورٹ ہو سکتا ہے، اور اسپریچولی اگر وہ ایک خاص لیول پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جادو میں بھی یہ ممکن ہے، اور اس حوالے سے بابا یحییٰ نے اپنی کتاب جو ہے اس میں پیا رنگ کالا میں یہودی جادوگروں کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جی وہ اپنا فزیکل باڈی چینج کرنے پہ قادر تھے، اور یہ بابا یحییٰ کا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ تو جادوگر بھی یہ کر سکتے ہیں، جادو کے ذریعے بھی اس لیول پہ پہنچا جا سکتا ہے، تو ظاہری بات ہے اسپریچول ڈیولپمنٹ سے بھی ڈیفینیٹلی وہاں پہنچا جا سکتا ہے۔ تو یہ پہلا آسمان جو ہے وہ ہے عالم ناسوت، جس میں کہ فزیکل باڈیز، فکس باڈیز سے مخلوقات ایگزسٹ کرتی ہیں، اور ان کا جو سپیس ٹائم ہے وہ بڑا محدود قسم کا ہے، یعنی کہ کنٹریکٹڈ سپیس ٹائم ہے۔ تو باقی جو ہے ابھی چونکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا تو یہ ابھی پھر پارٹ 3 پہ میں بات ہم کرتے ہیں فردر اس حوالے سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔